یہ 16ویں صدی عیسوی کے آخری حصہ کی بات ہے کہ دولت شاہ گجرات کے نزدیک قیام پذیر ہوئے۔ وہ ایک نیک اور برگزیدہ شخص تھے۔ انہیں پرندے اور جانور بہت پسند تھے۔ ایک حکایت کے مطابق کئی بار وہ اپنے پسندیدہ جانوروں کے سروں پر ایک مٹی کی ٹوپی رکھ دیتے تھے اور ان کے سروں کو مکمل ڈانپ کر رکھتے تھے۔ ان کا آستانہ عام لوگوں کے لیے ہر وقت کھلا رہتا تھا۔ بانجھ عورتیں ان سے دعا کروانے کے لیے دور دراز کے علاقوں سے حاضر ہوتی تھیں۔ روایت ہے کہ دولت شاہ کی دعا سے وہ اکثر صاحب اولاد ہو جاتی تھی۔ بیشتر والدین پہلے بچے کو اس آستانے کے لیے وقف کر دیتے تھے۔ حکایت کی روح سے اگر والدین اس بچے کو دولت شاہ کے مزار پر وقف نہیں کرتے تھے تو ان کے ہونے والی ساری اولاد ہمیشہ چھوٹے سروں والی پیدا ہوتی تھی۔ روایت یہاں تک موجود ہے کہ اگر بچے کو اس آستانے پر نہیں لایا جاتا تھا تو وہ بڑا ہو کر خود بخود یہاں پہنچ جاتا تھا۔ یہ بچے مختلف علاقوں میں بھیک مانگ کر اپنا گزارا کرتے تھے۔ ان تمام پہلوؤں پر سنجیدگی سے تحقیق صرف برطانوی ڈاکٹرز اور سائنسدانوں نے کی ہے۔ اس کے علاوہ چند برطانوی افسران جو گجرات میں تعینات رہے نے بھی ان بچوں کا بغور مشاہدہ کیا ہے اور مختلف رپورٹس مرتب کی ہیں۔ انڈین اور پاکستانی دانشور اس جانب بہت کم متوجہ ہوئے ہیں۔ اصل میں سائنس اور علم کی دنیا سے ہم لوگوں کا تعلق ویسے ہی کم رہا ہے۔ ہم ماضی کے سائے میں سانس لیتے ہیں۔ اگر کسی تعصب کے بغیر موازنہ کیا جائے تو ہمارے خطہ میں سائنس ایجاد اور نئی دریافتیں بالکل ناپید ہیں۔ کرنل کلاڈ مارٹن 1839 میں اس دربار پر آ پہنچا۔ اس نے خواتین کو اپنے بچوں کو اس دربار کے لیے وقف کرتے ہوئے دیکھا۔ اس کے مطابق یہ رسم بہت پہلے سے چلتی آ رہی تھی، لہٰذا بچوں کی جسمانی حالت کے متعلق اس نے لکھنے سے گریز کیا۔ 1866 میں ڈاکٹر جانسٹن دولت شاہ کے دربار پر آیا۔ اس کو وہاں 9 بچے ملے۔ ان بچوں کی عمریں 10 برس اور 19 برس کے درمیان تھیں۔ ان تمام بچوں کے سر بہت چھوٹے تھے اور وہ دولت شاہ کے چوہے کہلاتے تھے۔ ڈاکٹر جانسٹن وہ پہلا سائنسدان ہے جس نے بتایا کہ ان تمام بچوں کے سروں کو خود یا کسی فولادی اور مکینیکل طریقے سے چھوٹا کیا گیا ہے۔ 1879 میں ہیری ریورٹ کارنک نے اس دربار پر تحقیق کی۔ اس نے لکھا کہ ہر سال تقریباً 2 یا 3 بچے اس دربار کے لیے وقف کر دیے جاتے ہیں۔ اس نے معصوم بچوں کو چوہا بنانے کے متعلق لکھا کہ ان بچوں کے سروں کو مکینیکل طریقے سے چھوٹا کیا جاتا ہے اور اس میں مختلف حربے اختیار کیے جاتے ہیں۔ مٹی کی ہنڈیاں اور دھات سے بنے ہوئے خود بھی ان بچوں کو چوہوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ 1886 میں فلورین اسٹیل نے ان بدقسمت بچوں کے متعلق لکھا کہ دربار پر یہ بچے بالکل تندرست اور صحت مند ہوتے تھے اور ان میں سے کسی کا سر چھوٹا نہیں تھا، مگر مقامی لوگوں کے چند گروہ ان تندرست بچوں کو پورے ہندوستان میں فروخت کر دیتے تھے اور ان کی جگہ چھوٹے سر والے بچے لے آتے تھے۔ اکثر والدین اپنے معذور بچوں کو ان گروہوں کے حوالے کر دیتے تھے کیونکہ یہ بچے ان کے لیے مکمل بوجھ تھے۔ کیپٹن ایونز نے 1902 میں اس دربار پر بھرپور تحقیق کی۔ اس وقت تک یہ بچے 600 کے قریب ہو چکے تھے۔ اس نے بچوں کے سروں کو زبردستی چھوٹا کرنے کی تھیوری کو تسلیم کرنے سے بالکل انکار کر دیا، اور اس طرح کے بچے شاہ دولہ کے مزار کے علاوہ پورے ہندوستان میں پائے جاتے تھے۔ اس نے لکھا کہ اس طرح کے بچے مائکروسیفیلک کہلاتے ہیں۔ یہ بچے اس نے برطانیہ میں بھی دیکھے ہیں۔ اس کے نزدیک دولت شاہ کا مزار اس مہلک بیماری میں مبتلا بچوں کے لیے ایک سماجی پناہ گاہ ہے، مگر اس نے ان بچوں کے ساتھ ہونے والے سلوک کے متعلق بہت سخت الفاظ استعمال کیے۔ اس نے بیان کیا کہ جو فقیر ان بچوں کو لے کر بھیک مانگنے کے لیے مختلف مقامات پر لے جاتے ہیں، ان کا رویہ ان بچوں کے ساتھ انتہائی نازیبا اور غیر انسانی ہے۔ 1902 میں کئی بچے تو سالانہ 17 سے 20 روپے کے عوض کرائے پر دے دیے جاتے تھے۔ 1979 میں محکمہ اوقاف نے اس دربار کو اپنی تحویل میں لے لیا اور چوہے بنانے کے کام کو قانونی طور پر بند کر دیا۔ اس کے باوجود یہ عمل آج بھی جاری ہے۔ آپ کو ہر شہر اور گاؤں میں سبز چولے پہنے سخت گرمی اور شدید سردی میں ننگے پاؤں اس طرح کے متعدد بچے نظر آئیں گے جو بھیک مانگ رہے ہوں گے۔ لیکن میں ان بچوں کو چوہا نہیں کہوں گا کیونکہ یہ معذور فرشتے ہیں۔ ہمیں ان کو بحیثیت انسان قبول کرنا چاہیے، لیکن شاید ہم اتنا بڑا کام نہیں کر سکتے۔ ہم ان کو چند روپے خیرات دے کر اپنا فرض ادا کر دیتے ہیں۔ ہمارا رویہ کسی طور پر بھی مہذب نہیں ہے۔ اگر ان معصوم اور مجبور بچوں کی نظر سے دیکھا جائے تو دولت شاہ کے چوہے وہ نہیں بلکہ ہم ہیں۔ اصل میں ہمارے سر چھوٹے ہو چکے ہیں، مگر ہمارے چھوٹے سر نظر نہیں آتے، یہ صرف محسوس کیے جا سکتے ہیں، اور یہ معذور فرشتے شاید ہمارے چھوٹے سر دیکھ لیتے ہیں، اسی لیے ہر وقت مسکراتے رہتے ہیں۔